165ویں رات شہرزاد نے کہا، جب نعمت نام کی حرم سرا میں جانے کی بجائے خلیفہ کی بہن کی حرم سرا میں پہنچ گیا، اور جب اس نے اس سے اپنی کنیز کا حال بیان کیا، اور جب خلیفہ کی بہن کی کنیز نام کو لے آئی، اور جب نام نعمت کی طرف بڑھی، تو اب جب نعمت کی نظر اپنی کنیز نام پر پڑی تو وہ اس کی طرف بڑھا، دونوں نے ایک دوسرے کو سینے سے لگا لیا، اور بڑی دیر تک ان کی یہی حالت رہی اور آنسو جاری رہے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنے ہوش و حواس درست کیے تو خلیفہ کی بہن نے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور ہمیں سوچنے دو کہ ہم اس الجھن اور عجیب و غریب قصے سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری آقا، تیرا حکم سر آنکھوں پر۔ وہ کہنے لگی کہ خدا کی قسم تمہیں مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ پھر اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ کھانا حاضر کرو، اور دسترخوان چنا گیا اور سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور اس کے بعد وہ خوب ہنسی مذاق اور مزے کی باتیں کرنے لگے اور ان کا غم دور ہو گیا۔ اب خلیفہ کی بہن نے نعمت سے کہا کہ کیا تو اپنی کنیز نام کو چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اے میری آقا، اسی کی محبت نے تو میرا بدن گلا دیا اور میری حالت دیگر گوں کر دی۔ خلیفہ کی بہن بولی، واللہ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، خدا نہ کرے کہ کوئی تم دونوں میں جدائی ڈالے۔ اب تم خوش ہو اور دل شاد رہو۔ یہ سن کر دونوں خوش ہو گئے، اور نام نے عود منگوایا اور اس نے اسے لے کر تار ٹھیک کیے اور ایک ایسا راگ بجایا کہ سب خوش ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے عود اپنے آقا کو دے کر کہا کہ اب تو کچھ سنا۔ اس نے پہلے عود کے تار ٹھیک کیے اور اسے اس طرح بجایا کہ حاضرین واہ واہ کرنے لگے۔ جب وہ گا بجا چکا تو نام نے ایک جام شراب کا بھر کر اسے دیا اور وہ لے کر چڑھا گیا۔ پھر اس نے دوسرا جام بھر کر خلیفہ کی بہن کے سامنے پیش کیا۔ اس نے وہ لے لیا اور چڑھا گئی، اور نشے کی ترنگ میں عود کا ٹھاٹ درست کر کے گانے بجانے لگی۔ اسی طرح باری باری سب پیتے اور گاتے بجاتے رہے۔ شراب کا رنگ چڑھا ہوا اور سرور کی محفل گرم تھی کہ اتنے میں امیر المومنین آ پہنچا۔ جب ان کی نظر اس پر پڑی تو وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے اور زمین کو بوسہ دیا۔ یکا یک اس کی نظر نام پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں عود ہے۔ کہنے لگا کہ اے نام، شکر ہے خدا کا جس نے تیری بیماری اور تکلیف دور کر دی۔ اب وہ نعمت کی طرف متوجہ ہوا جو اب تک اسی زنانہ لباس میں تھا، اور اپنی بہن سے پوچھا کہ نام کے پاس یہ دوسری کنیز کون ہے؟ بہن نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، یہ تیری ایک داشتہ ہے، نام اس کے سوا اور کسی کے ساتھ کھاتی پیتی نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ قسم ہے خدائے بزرگ کی کہ یہ بھی نام ہی کی طرح خوبصورت ہے۔ میں ضرور کل نام کی حرم سرا کے پہلو میں اس کے لیے مکان خالی کراؤں گا، اور اس کے لیے بھی سارے عیش کے سامان مہیا کروں گا، اور یہ کسی ضرورت کی محتاج نہ رہے گی، اور یہ سب نام کی خاطر ہے۔ بعد ازاں اس نے اپنی بہن سے کھانا مانگا۔ اس نے بھائی کے آگے کھانا پیش کیا۔ وہ کھانا کھا کر وہیں ان کے پاس بیٹھا رہا اور ایک جام بھر کر نام کی طرف اشارہ کیا کہ کچھ سنا۔
نام نے وہ جام پی کر عود اٹھا لیا اور گانے بجانے لگی۔ اب خلیفہ سرور میں آ گیا اور ایک اور جام بھر کر نام کو دیا اور کہا کہ کچھ اور سنا، اور پھر اس نے کچھ اور اشعار گائے۔ خلیفہ نے سن کر کہا کہ واللہ اے نام، کیا خوب، تیری آواز کیسی سریلی ہے اور تیرا لب و لہجہ کیسا صاف ہے۔ آدھی رات تک وہ سب رنگ رلیاں مناتے اور گاتے بجاتے رہے، اور اس کے بعد خلیفہ کی بہن نے کہا کہ اے امیر المومنین، ایک بڑے آدمی نے ایک کہانی لکھی ہے جو میری نظر سے گزری۔ خلیفہ نے پوچھا کہ وہ کیا کہانی ہے؟ اس کی بہن نے کہا کہ اے امیر المومنین سن، کوفے میں ایک جوان رہتا تھا جس کا نام نعمت بن ربیع تھا۔ اس کی ایک کنیز تھی جسے وہ بہت چاہتا تھا اور جو اسے بہت چاہتی تھی۔ وہ دونوں تربیت کے ایک ہی گہوارے میں پلے تھے۔ جب وہ جوان ہوئے تو دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تو زمانے نے ان پر مصیبت ڈھائی اور انہیں آفتوں کا نشانہ بنایا اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ حاسدوں نے مکر و فریب کر کے کنیز کو اس کے آقا کے گھر سے چرا لیا اور ان چوروں نے اسے 10,000 دینار میں ایک بادشاہ کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ دونوں ایک دوسرے پر عاشق تھے، اس لیے آقا اپنا گھر بار اور عیش و عشرت چھوڑ کر اس کی تلاش میں نکلا اور اپنی جان جوکھم میں ڈال کر آخر اس کو اس کی خبر ملی۔ بڑی مدت تک نعمت اپنے خاندان اور وطن سے دور رہا کہ آخر کار اسے کنیز سے ملنے کی تدبیر معلوم ہو گئی، اور بڑی کوشش اور جانفشانی کے بعد اس کی اس تک رسائی ہوئی۔ اس کنیز کا نام تھا۔ وہ مدتوں کے بچھڑے ہوئے ابھی مل کر بیٹھے ہی تھے کہ بادشاہ پہنچ گیا جس نے اس کنیز کو چور سے خریدا تھا، اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دونوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، بغیر اس کے کہ اپنے دل میں انصاف کرے یا حکم دینے سے پہلے کچھ سوچے۔ اے امیر المومنین، اس بادشاہ کی بے انصافی کے متعلق تیرا خیال کیا ہے؟ امیر المومنین نے کہا کہ یہ عجیب فیصلہ ہے۔ اس بادشاہ کو لازم تھا کہ وہ اپنی قدرت کی بنا پر انہیں معاف کر دیتا، کیونکہ اس پر ان کی طرف سے 3 باتوں کا لحاظ کرنا فرض تھا۔ پہلے اس کا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے عاشق تھے، دوسرے یہ کہ وہ اس کے مکان میں تھے اور اس کے قبضے میں، تیسرا یہ کہ لوگوں پر حکم دینے میں بادشاہ کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، خاص کر ایسے معاملے میں جو خود اس سے متعلق ہو۔ اس بادشاہ نے بادشاہوں کا سا کام نہیں کیا۔ اس کی بہن نے کہا کہ اے بھائی، اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، نام سے کہہ کہ کچھ گا کے سنائے، اور تو سن کہ وہ کیا گاتی ہے۔ خلیفہ نے کہا کہ اے نام، مجھے کچھ گا کر سنا۔ نام نے پھر عود اٹھا لیا اور ایسا گائی کہ امیر المومنین باغ ہو گیا۔ اس عالم سرخوشی میں اس کی بہن نے کہا کہ اے بھائی، جو شخص اپنے اوپر کوئی فیصلہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس پر قائم رہے اور اپنے قول کے موافق عمل کرے۔ تو نے یہ فیصلہ دے کر اپنے اوپر حکم لگا دیا۔ خلیفہ سے یہ کہتے ہی اس نے کہا کہ اے نعمت، اٹھ کھڑا ہو، اور نام تو بھی کھڑی ہو جا، اور دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب خلیفہ کی بہن نے کہا
کہ اے امیر المومنین، یہ جو تیرے سامنے کھڑی ہے نام ہے جسے حجاج بن یوسف الثقفی نے چرا کر تیرے پاس بھیجا، اور یہ جو اس نے خط میں لکھا کہ اس نے اسے 10,000 دینار میں خریدا، جھوٹ ہے، اور یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے اس کا آقا نعمت بن ربیع ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔